بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آیت نمبر 195 پڑھی تھی، اور آیت نمبر 195 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری جو آیت بتائی ہے اس میں جو 195 آیت ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے خرچ کہاں پہ کرنا ہے؟ تم نے اللہ کے راستے پہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ اور اس کے بعد فوراً سے حج کی آیات آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، جو جو چیز ہمارے اوپر فرض ہوتی چلی جاتی ہے وہ ہمیں فرض سمجھ کے پہلے ادا کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو آبویسلی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو ہمارے اوپر یعنی کہ جس سے ہم حج کر سکتے ہیں ایزیلی، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے پھر آپ کو حج ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرے راستے پہ خرچ کرو۔ اور خرچ کیا کرنا ہے؟ صرف پیسہ نہیں کرنا، صرف فرائض کے معاملات نہیں کرنے، بلکہ اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو، سب کو اللہ کے راستے پہ لگا دینا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، یعنی کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں لگائیں گے تو پھر وہ کہاں پہ لگے گا؟ وہ پارٹیز پہ لگے گا، وہ برانڈز پہ لگے گا، وہ ایسی جگہوں پہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم خیر کے کام نہیں کرتے نا، تو یا خیر پہ پیسہ نہیں لگاتے، یا خیر پہ اپنی انرجی نہیں لگاتے، خیر پہ اپنی سوچ نہیں لگاتے، تو آٹومیٹیکلی جو دوسرا راستہ ہے جو انسان کے سامنے ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ پھر نیگیٹو سوچیں آئیں گی، پھر نیگیٹو کاموں میں ہم اپنے پیسے خرچ کریں گے، نیگیٹو کاموں میں ہم اپنی انرجی خرچ کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، ابھی ہم جیسے قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ خیر کا معاملہ ہے نا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ اور کریں گے، اور وہ کچھ اور یا پھر دنیاوی ہوگا یا پھر کوئی شر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خیر کے کام نہیں کرتے، اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ نہیں چلاتے، تو آٹومیٹیکلی شیطان آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور آپ پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم فائنلی کیا ہوتا ہے، غلط جگہوں پہ پڑ جاتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو۔ احسان کا معاملہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ احسان کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ عدل کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، یعنی کہ کسی نے آپ کو ایک چانٹا مارا، آپ نے بھی اس کے بدلے ایک چانٹا مار دیا، لیکن وہ پھر اتنے ہی زور سے ہونا چاہیے اور جتنے زور سے اس نے مارا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا زیادہ زور سے مار دیا تو آبویسلی وہ پھر ظلم ہو جائے گا۔ لیکن احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کا معاملہ پھر وہی ہے کہ جو تمہیں توڑے اس کو جوڑو، جو تمہیں کاٹے اس کو جوڑ دو۔ یہ احسان کا معاملہ، اور اس میں سب سے پہلے جو احسان کا معاملہ آتا ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ آتا ہے۔ تو پیرنٹس، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد نا اللہ نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور اسپیشلی جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر تو ان کے ساتھ اور بھی زیادہ احسان کا معاملہ ہے۔ اور میں اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں بچوں سے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں پھر ان کو اف تک نہ کہو، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کا احسان کا معاملہ کیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا، کہ اب جا کے اس ایج میں تم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، جبکہ وہ ضعیف ہو گئے، اب ان کو اف بھی نہیں کہنا اس لیول پہ جب وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے جب ہم کمزور تھے، ہمارے ماں باپ نے ہماری ہر خواہش پوری کی، ہمارے لاڈ پورے کیے، ہمیں پیار سے رکھا، ہم نے ان سے ضد کی، انہوں نے ہماری ہر ضد پوری کی۔ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں نا تو ان کا دماغ بھی بچوں والا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں بھی ان کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے۔ اور یقین کریں ہم ان کی ضدیں اس طرح سے پوری نہیں کر سکتے جس طریقے سے انہوں نے ہماری پوری کی۔ وہ ہمیں یہی سوچ کے ضدیں پوری کرتے رہے ساری عمر ہماری کہ ہم شاید بچے ہیں، اور آبویسلی ہم بچے تھے، ہم کمزور تھے، ہم کمزور ذہن کے مالک تھے۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، وہ 60+ ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کا ذہن بھی بچوں والا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی ضد کرتے ہیں۔ بعض اوقات پیرنٹس جو ہیں، اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگ جو ہے وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس ایسے ضد کرتے ہیں ہمارے ساتھ، سمجھ نہیں آ رہی ابو کو کیا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی امی کو کیا ہو گیا۔ تو میں یہی کہتی ہوں اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ بالکل آپ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ اب وہ آپ سے ضد کریں گے، اور آپ نے ان کی ضد ہر طرح سے پوری کرنی ہے۔ اب آپ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اب آپ کے لاکھ ان کے ساتھ جو ہے نا کنفلکٹس ہیں، کچھ بھی ہیں، اب آپ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے۔
بدلہ تو پہلے بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن ابھی تو وہ جو ایک جھکاؤ والا معاملہ ہے نا، جیسے ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں بڑے پیار سے گود میں بٹھا کے کسی نہ کسی طرح ماں کھانا کھلا ہی دیتی ہے، کسی نہ کسی طرح ماں چپ کرا ہی دیتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وہ ٹیکٹس یوز نہیں کرتے کیا پیرنٹس ہمارے کہ کسی طرح میرا بچہ راضی ہو جائے، ہمارے صحیح غلط ہر چیز کو وہ جائز ناجائز ہر چیز کو وہ ایسے اکنالج کرتے جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا چیز مانگ لی اور انہوں نے ہمیں کیا چیز دے دی، اور وہ ہر چیز ہمیں دیتے ہوئے ایک بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا اٹھا کے دے دیا، ٹھیک ہے، کسی طرح میرا بچہ خوش ہو جائے۔ سیم یہ احسان کا معاملہ اب والدین کے ساتھ ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اب ان سے آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اب آپ ان سے اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کئی دفعہ سوچا اس آیت کے بارے میں، آخر اللہ نے بڑھاپے میں کیوں کہا کہ اف تک نہیں کہنا؟ تو میں نے پھر جب آبویسلی میں تھوڑا سا میں نے سائیکو لنگوسٹکس پڑھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ جب میں نے ایج وائز دیکھا کہ اچھا پیرنٹس جو ہوتے ہیں، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اس کا تو بچوں والا دماغ ہو جاتا ہے، وہ تو ویسے ہی ضد کرتا ہے، اور ایون ان کی دوستی بھی آپ دیکھیں پوتے پوتیوں کے ساتھ ہوگی، نواسے نواسیوں کے ساتھ ہوگی، اٹ مینس کہ وہ بچے بن جاتے ہیں اور ان کو بچے اچھے لگتے ہیں، تو ان کی سائیکی بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے پیرنٹس سے پھر انہوں نے اگر ہماری ساری عمر لاڈ کی ہیں تو ہم نے بھی اب ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے نا، ان کی اچھی بری، کیونکہ انہوں نے ہماری ہر اچھی بری کو اگنور کیا، ہر اچھی چیز کو وہ اکنالج کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ مطلب مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری امی مجھے انہوں نے تختی لے کے دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور میں اس تختی پہ جب لکھتی تھی، میں اے ہی لکھتی تھی تو میری امی کیسے کہتی تھی مجھے کتنی اچھی لکھی ہے نا۔ ہم کیا اس لیول پہ جا کے اپنے پیرنٹس کو اکنالج کرتے ہیں؟ مطلب وہ ایک بہت چھوٹی چیز تھی لیکن ہمارے پیرنٹس کے لیے وہ اے لکھنا، وہ بی لکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کبھی آپ اس لیول پہ جا کے سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پھر ماں باپ کو کہا کہ اف تک نہیں کہنا؟ آپ ذرا وہ ایک انگلی پکڑ کے اور وہاں تک کا سفر، تو ان کا بڑھاپا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے پیرنٹس کو نا بڑھاپے میں نا دکھ مت دیجیے گا، کیونکہ ماں باپ کا بڑھاپا کوئی بہت لمبا نہیں ہوتا، ہمارا جو بچپن تھا نا وہ بہت لمبا تھا، ہمارے بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے ہماری شادیوں سے لے کے اب تک کا جو ہے نا سارا کچھ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا بڑھاپا ہارڈلی یہ کوئی 5 سے 10 سال کا ہوتا ہے، اور ان 5 سے 10 سالوں میں بچے اپنے والدین سے تنگ آ جاتے۔ تو میرا آپ سب سے ایک جو ہے نا گزارش ہے، اور آپ دیکھیں میں نے اس حدیث پہ بھی بڑا غور کیا کہ اس شخص پہ جنت واجب ہے کہ جس نے اپنے جس کو اس کے بوڑھے والدین، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے اور مطلب 3 دفعہ کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ آمین، ہلاک ہو وہ شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لعنت ہے ایسے شخص پہ، یعنی کہ ہلاک ہو وہ شخص، یعنی کہ جہنمی ہو وہ شخص۔ تو آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا تھا۔ اس میں سے ایک وہ شخص تھا جس کو، ایک تو وہ تھا جس کو رمضان کے روزے ملے اور وہ جنت نہیں بنا سکا، ٹھیک ہے، ایک وہ تھا جس کو بوڑھے والدین ملے اور وہ اپنی جنت نہیں بنا سکا۔ تو وہ جو بوڑھے والدین کا جو ایک سپین آف ٹائم ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ پلیز اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں ان کو بتایا کریں تاکہ ان کو احساس ہو۔ میں تو بس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ایک بہت بڑی ان کی لائف جو ہے نا وہ بند کر کے رکھ دی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، پھر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ، اور ہم ہمیشہ اپنے والدین کے اندر نقص نکالتے رہتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں، ہم بہت غلط کرتے ہیں، ہم ان کی کریکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کریکشن بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف ان کو ادب کے لحاظ سے ادب کا معاملہ رکھ کے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ میں ان کی کریکشن نہیں کر سکتی، اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا اپنے پیرنٹس کی آپ کریکشن کریں، میں کہتی ہوں سوری میں نہیں کر سکتی، میں ان کو کہہ سکتی ہوں، میں ان کی کریکشن نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ میں ان کی کریکشن کروں، میں صرف ان کو ادب میں جی حضوری میں رہ کے میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں جی جی آپ ایسے کرتے ہیں۔ آگے وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، میں ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اکثر لوگ اس طرح سے فیملیز کو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی ڈسپیوٹس میں، تو جسٹ سے نو۔ ہمارا جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ہمارا جو کلمہ ہے وہ پہلے ہمیں نہیں کہنا سکھاتا ہے کہ اگر ناحق بات ہو نا اس پہ نہیں کہتے، اگر ایسی کوئی بات جو اللہ کوئی انسان تمہیں شریعت کے خلاف کہہ دے اس پہ نہیں کہتے نا، لا کہہ دو، تو آپ کو دین جو ہے وہ بہادر بناتا ہے کہ آپ نے ہر اس چیز کے اوپر نہیں کہنا ہے جو اللہ کے خلاف جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی الہ، میں اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانتی، نہیں ماننی میں نے، کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہمیں نہیں کہنا سیکھنا ہے ہر اس چیز پہ جو اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ احسان، احسان پھر ذی القربہ بھی ہے، پھر یتامہ بھی ہے، پھر مساکین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ذی القربہ آپ کے خون کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہے۔ پھر آپ نے رشتے جوڑنے، آپ نے رشتے توڑنے نہیں، آپ خون کے رشتوں کو توڑ نہیں سکتے، آپ کے تعلقی نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ کے تعلقی حرام ہے۔ انسان کے تمام معاملات آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کی ساری نیکیاں زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ساری زکوٰۃ، حج، روزہ، سب، لیکن جب تک آپ صلاح نہیں کریں گے وہ اب اوپر نہیں اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ بغیر نیکیوں کے اوپر چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ امال زمین پہ ہیں، آپ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ محسنین ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اب خرچ کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیات ہے وہ ہے حج کے بارے میں۔ وَأَتِمُّوا، اور سب پورا کرو، الحج حج، والعمرہ اور عمر، للہ اللہ کے لیے، فائن پس اگر، پھر اگر سوری، اس سر تم سب روکے جاؤ، فما تو جو، فمس تیسرا جو میسر ہو، من الحد قربانی کر لو، ولا وا اور لا نہیں، تہلکو تم سب منڈاؤ، رؤوسکم اپنے سر، حتی یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، ال الحدیو قربانی، محلہ اپنی جگہ پر، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ بھمن کا نفس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا بھی اس کو، ازا تکلیف ہو، من رأسی اس کے سر میں، ففدیہ تو بطور فدیہ، من سیامن روزے رکھے، او صدقہ، او یا صدقہ، صدقہ۔ اب یہاں پہ تا کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ عربک کے اندر صدقہ جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو صدقہ یا صدقہ دے، او نسک یا پھر قربانی کرے۔ یہاں پہ دیکھیں او کتنی دفعہ یوز ہوا ہے، اور او یا کو کہتے ہیں، یہاں پہ بھی او یوز ہوا ہے۔ فا پس ازا جب، امن تم، آمنا امن نصیب ہو، آمن، ٹھیک ہے، تمہیں، اور جب تمہیں امن نصیب ہو، فمن تو جو، تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرہ عمرہ کرنے کا، الالحجی حج کے ساتھ، فمستیسرا تو میسر ہو، من الحج قربانی ذبح کرے، فمن پس جو، لم یجد نہ پائے، فصیامو تو روزے رکھے، ثلاثتی ایامن 3 دن کے، فی الحجی ایام حج میں، وسبعتی اور 7 دن، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر کیا کرے؟ وہ 3 دن تو روزے رکھے 3 دن ایام حج میں، اور 7 دن روزے کب رکھے؟ جب وہ حج سے واپس آ جائے۔ اذا رجعتم جب تم گھر لوٹو، یعنی کہ اگر آپ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہاں پہ، سوری، حج کا کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ وہاں پہ قربانی نہ کر سکے، آپ دم نہ دے سکے، تو پھر 3 روزے آپ کو وہیں پہ رکھنے حج کے دوران، اور 7 روزے واپس آ کے رکھنے۔ دل کا عشرتن کاملہ، یہ 10 ہوئے مکمل، یعنی کہ یہ ٹوٹل 10 روزے ہوتے ہیں جو آپ کو ایز اے دم دینے پڑتے ہیں۔ ذالکہ یہ، لمن اس شخص کے لیے جو، لم یکن نہ ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والے، یعنی کہ یہ اس شخص کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں ہے۔ واہ اور، اتقوا اللہ تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، واہ اور، وَاعْلَمُوا تم سب جان لو، ان اللہ
کہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب دیکھیں کہ مناسک حج شروع ہو گیا۔ آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ خرچ کہاں کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلے حج کی بات آ رہی ہے کہ تم سب پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، خرچ کی بات آئی۔ خرچ میں ہمارے یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جب تک بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی ہمارے اوپر شاید فرض نہیں ہوتا حج۔ ٹھیک ہے، یا ہم تمام ذمہ داریوں سے فارغ نہ ہو جائے تو تب تک ہم پہ شاید حج فرض نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی جس سے کہ حج ہو سکتا ہے، اور واپس آنے کے پیسے بھی ہیں، یعنی کہ واپس آ کے آپ کے کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں، آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ حج کی استطاعت رکھتا اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو وہ چاہے یہودی مرے یا پھر وہ نصرانی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی جو ارکان اسلام پڑھے تھے اس میں سب سے پہلے شہادت تھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب ان 5 ارکان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور سورہ حجرات آیت نمبر 14، مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کرے، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور پھر شک نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور ہم دین میں تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ جو کہ جس سے حج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ پہ حج ہو اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر 196 ہے، سوری، اگر نیت کر لی اور احرام باندھ لیا آپ سب یہاں پہ نا، اور واتم الحج والعمرہ للہ، ٹھیک ہے، اور پورا حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ کہ حج اور عمرہ پورا کا پورا کس کے لیے؟ ہم نے دنیا میں حاجی کہلوانے کے لیے حج نہیں کرنا ہوتا۔ اب اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن اب اس میں اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی وہ اتنا سونا میں نے فلانے بندے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے، اتنا پیسہ میں نے فلانے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے، ابھی تو میں نے اپنے بیٹوں کو پڑھانا لکھانا بھی ہے، اگر میں حج کرنے چلی گئی تو پھر تو یہ پیسے سب حج پہ لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی حج سے ریلیٹڈ بڑی پیاری، جب میں حج پہ جا رہی تھی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، یعنی کہ اللہ تمہیں ڈھیروں ڈھیر دے، ٹھیک ہے، تو تم حج اور عمرہ کثرت سے حج اور عمرہ کرو، کثرت سے۔ تو آپ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں نکال کے تو دیکھیں، یہ جتنے پیسے ہیں نا جو حج پہ ہم خرچ کرتے ہیں یہ سارے واپس آ جاتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ٹرپل فورتھ ہو کے واپس آتے ہیں۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو میں نے خرچ کیے تھے اللہ کے راستے پہ، یہ پھر واپس آ گئے۔ اور یہ معاملہ اللہ کا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز اللہ کو دی ہے نا وہ آپ کو ریٹرن ہونی ہونی ہے، لیکن پہلے کیا ہے، پہلے اللہ آپ کو آزمائے گا۔ یہی ساری چیزیں، ابھی تو بچوں کی شادیاں بھی کرتی ہیں بہت سارے لوگوں نے، دیکھیں استطاعت بیسیکلی کیا، آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، آپ کی جان سلامت ہے، یعنی کہ آپ پیرالائزڈ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ نا پیرالائز ہوتے ہیں، اگر ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پیرالائز ہو کے اتنی دور سفر کریں، اور پھر آبویسلی ان کے ساتھ جو بھی بندہ جائے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا، اس طرح کے پیشنٹس کو۔ تو اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے تو ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ اگر وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تو ان پہ حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے۔ وہ جو 5 دن آپ کے وہاں پہ گزرتے ہیں وہ بہت مشقت والے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کی جان مال اور جو ہے وہ سلامت ہے، یعنی کہ مال اتنا ہے کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ کی صحت بھی اتنی ہے کہ آپ ایزیلی جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے ہیں، آپ پیرالائز نہیں ہیں، اور آپ کو کوئی ایسی دائمی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ چلنے پھرنے میں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ چلنے پھرنے کا ہی کام ہوتا ہے اس عبادت میں۔ تو یہاں پہ اب استطاعت کر لی ہو گئی آپ کی، آپ نے نیت کر لی، اب کیا کرنا ہے، آپ نے احرام باندھ لیا اور اب آپ سفر پر چل پڑے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم تو، یعنی کہ اگر راستے میں آپ کا کوئی حصار ہو جائے، کوئی دشمن آپ کو گھیر لے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ اگر آگے سے وہ اپنا جانور اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، ٹھیک ہے،
تو وہ جب جانور ساتھ لے کے جاتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ گھیر لیے جاتے تھے اور کوئی ان کو حالت احرام میں ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی قربانی وہیں پہ جو ہے وہ کر لی تھی جانور کی، اور وہ واپس آ گئے تھے۔ تو اگر تم سب روکے جاؤ اور جو تم میسر کر لو، میسر ہو قربانی کر لو، یعنی کہ پھر تم نے قربانی کر لینی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں جو آخری فریضہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر تم سب، اور نہ تم سب منڈاؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر، یعنی کہ پہلے قربانی کر لو اور اس کے بعد سر منڈا دو۔ فمن کانا، بس جو ہو تم میں سے بیمار یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، تو پھر وہ کیا کرے، وہ فدیہ دے، یعنی کہ اتنا بیمار ہو کہ اس سے یہ مناسک جو ہے وہ کمپلیٹ پورے نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے، یا اس کو روزے رکھنے پڑیں گے یا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا یا قربانی، جس کو ہم دم بھی کہتے ہیں۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو، یعنی کہ تم اپنی بہترین حالت میں آؤ، تو پھر تم فائدہ اٹھائے عمرہ، وہ فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر جب تمہیں امن نصیب ہو، یعنی کہ جو تم روکے گئے ہو وہ سب ایسا کچھ بھی نہ ہو، تو پھر اب تم عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا فائدہ اٹھا لو۔ تو میسر ہو قربانی ذبح کرے، تو جو بھی وہاں پہ قربانی ہوگی وہ اس کو کرنی پڑے گی حج کے ساتھ۔ بس جو نہ پائے تو روزے رکھے، اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں یا وہ قربانی نہیں کر پا رہا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کو 3 دن جو ہے وہ ایام حج میں روزے رکھنے، اور 7 دن اس کو واپس آ کے روزے رکھنے۔ یہ 10 ہوئے مکمل، یہ اس شخص کے لیے جو نہ ہو اس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے، یعنی کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حج حج بیسیکلی نا 3 اقسام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حج افراد ہوتا ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ ایک حج قران ہوتا ہے، یعنی کہ عمرے کا ارادہ کیا، احرام باندھ لیا، اور حج کے دوران ہی آپ نے دوبارہ احرام باندھ لیا۔ اور اسی طرح حج تمتع ہوتا ہے، اس میں احرام نہیں کھولتے، یعنی کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں اور آپ یہیں سے اپنا احرام باندھ کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ نہیں کھولتے جب تک کہ حج پورا نہیں ہو جاتا، یعنی کہ بعض لوگ جو 40 ڈیز کے لیے احرام باندھ کے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں نا، ہم لوگ حج کران کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم عمرہ کا جو احرام ہوتا ہے اس کو ہم کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب حج کی ڈیٹس آتی ہیں تو پھر ہم جو ہے دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں، اس کو حج کران کہتے ہیں۔ اور یہ افضل حج جو ہے نا، افضل طریقہ جو حج کرنے کا ہے نا، وہ حج کران ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو کہا گیا، بعض لوگ نا اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال کے نا وہ حج افراد کر لیتے ہیں یا حج تمتع کر لیتے ہیں، جس میں انہوں نے احرام کھولنا ہی نہیں ہے، لیکن وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ 40 ڈیز اگر وہ وہاں پہ ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو حج افراد ہوتا ہے نا وہ لوکلز کے لیے ہوتا ہے، جو لوکل وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، وہ جو ہے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں حج کے دوران ہی جوائن کر لیتے ہیں، وہ حج افراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، اور تم سب جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں حج کو۔ پہلے تو ہم نے ماہ حرام کی بات کی ہے نا کہ ماہ حرام کون سے ہیں، وہ 4 ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو میجر پوائنٹس تھے، تو اگر کوئی رکاوٹ ہو قربانی ہے تو وہ کرنی ہے، اگر کوئی بھی رکاوٹ ہے قربانی تب بھی آپ نے کرنی ہے۔ اگر پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں آج کل، جیسے مطلب آپ وہاں جا کے نا پیسے جمع کرا دیتے ہیں، جیسے اب میں لاسٹ ایئر حج پہ گئی تھی تو ہم لوگوں نے پیسے جمع کرا دیے تھے، آپ کی قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تک ہمیں کال نہیں آئی، اور وہ احرام نہیں کھولتے، ٹھیک ہے۔ آپ کی قربانی آپ کی جگہ تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے آپ کو اوکے کر دیا ہے، اب آپ جو ہے اپنے سر منڈوائیں آرام سے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ جب تمہاری قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے تو پھر تم جو ہے وہ ایسے کر لو، ٹھیک ہے۔ تو قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے تو آپ نے یہ سارا کچھ، کل آپ آئیے گا میں آپ لوگوں کو نا مناسک حج کے بارے میں بتاؤں گی کہ حج کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں،
اور کیونکہ یہ تھوڑی سی سمجھنے والی چیزیں ہیں، اور جن لوگوں نے کبھی حج کا ارادہ کیا ہے آپ لوگ نا اپنے پوائنٹس بنا لیجیے گا، یہ وہ آیات ہیں جنہوں نے مجھے بڑا آسانی کی میرے لیے جب میں حج کرنے گئی تھی، تو میرے لیے اس لیے بہت آسانی ہو گئی تھی اور مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی کیونکہ میں یہ آیات پڑھ کے گئی تھی، ٹھیک ہے، میں نے یہ سارا کچھ سیکھا ہوا تھا، تو جب آپ سیکھ کے کوئی کام کرتے ہو نا تو وہاں پہ جا کے آپ کو مشکل نہیں ہوتی۔